پورا کا پورا سمندر پلا دیا جائے مگر بھی پھر بھی وہ دنیا سے پیاسے ہونے کے حال رخصت ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی لالچی اگر اس کو پوری دنیا کی دولت اور خزانے اس کے مٹھے قبضہ میں دے دیا جائے مگر پھر اس کی پیاس نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے دوستو، ایسی لالچی پیاس موتی بجھاتی ہے، لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سنوار دے، اس کو چاہیے کہ دو کام کرے۔ ایک وہ گناہوں سے بچے، جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر اسے کوئی گناہ بھول کر ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، پھر ایسے شخص کو اس کی زندگی کو ایسے خوشحال پر مسرت بنا دیتے ہیں کہ اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف اس کے دل کو پرسکون اور اس کے اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں تو دوسری طرف اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت اور عزت پیدا کر دیتے ہیں تو تیسری طرف اس کی زمین و جائیداد، دکان و مکان اور کھیت کھلیان برکت دروازہ کھول دیا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اس آیت کا مفہوم ہے جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری چیز جو شخص اللہ رب العزت کا عبادت کرنے میں اپنی زندگی گزارے گا اس کے لیے خوشخبری ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم ان کو پرسکون اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ہم ان کو آخرت میں اپنے کیے کا بہترین بدلہ عطا دیں گے۔ ایک حدیث قدسی آیت میں مفہوم ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے اولاد تو میرے عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دے، میں تمہیں دنیا کمانے سے فارغ کر دوں گا، میں تمہیں دنیا کے لوگوں کے محتاجی سے بچا دوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا جس سے تم ہر وقت پریشان ہوگے، جس سے تم ہر وقت لوگوں کی طرف للچائے نگاہ سے دیکھو گے، مگر یہ تمہارا حسد تمنا مرتے تک پورا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، تمہاری عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو میرے عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دے، میں تمہیں دنیا کمانے سے فارغ کر دوں گا اور تم کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا دوں گا۔ میرے دوستو، آج ہم یہ کہتے پھر رہے ہیں اور شکایت کرتے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کام میں برکت کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی اصل بنیادی مسجد سے دوری ہے، نہ اس کی زندگی میں سکون اور نہ اسے گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت جب دنیا میں اپنی رحمت اور برکت اتارنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر اتارتے ہیں، پھر وہیں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص پانچوں نمازیں کے لیے مسجد میں جاتا ہے اس کو وہیں سے برکت ملتی ہے، اور ایسا شخص جب گھر میں جاتے ہیں گھر میں برکت ہوتی ہے، جب وہ دکان میں جاتے ہیں دکان میں برکت ہوتی ہے، جب وہ کھیت میں جاتے ہیں کھیت میں برکت ملتی ہے۔ میرے دوستو، جب برکت مسجد سے مل رہی ہے اور ہم کہیں مسجد جائیں گے نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ میرے دوستو، نماز جیسے عبادت اس لیے دی ہے تاکہ میرے بندوں کو چین و سکون کی زندگی حاصل ہو اور ان کے آتما کو شانتی ملے اور ان کو جان و مال اور عمر میں برکت پیدا ہو، اور ان کو کوئی پریشانی ہو تو نماز پڑھ کر اللہ رب العزت اپنی پریشانی کو دور کرائے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کے اندر پورا اسلام پایا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر کلمہ بھی ہے، نماز کے اندر روزہ بھی ہے، نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، نماز کے اندر حج بھی ہے، نماز کے اندر ذکر بھی ہے، نماز کے اندر تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے، نماز کے اندر معاشرات بھی ہے، نماز کے اندر معاملات بھی ہے، نماز کے اندر امانت داری بھی ہے۔
اسی پر بس نہیں بلکہ نماز انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. چنانچہ نماز انسان کو اپنے وقت اور پابندی کا بھی سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو اپنی حفاظت اور دفاع کا بھی سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے کا سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو دوسرے کی راحت اور رسانے کا بھی سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو ماحول پاکیزہ رکھنے کا بھی سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو ایک دوسرے کی راحت اور رسانے کا سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سبق سکھاتی ہے. نماز انسان کو حق بات کہنے کی جرأت پیدا کرتی ہے. نماز انسان کو ایک دوسرے بندوں کی حق بات کہنے کی جرأت پیدا کرتی ہے. نماز انسان کو حیا کا بھی تعلیم دیتی ہے. نماز انسان کو نظروں کی حفاظت کی تعلیم دیتی ہے. نماز انسان کو خوشگوار اور ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. میرے دوستو، نماز کے اندر کلمہ اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ خدا تعالی خدائی کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہوگا. اسی طرح سے نماز کے اندر بھی خدا تعالی خدائی کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. چنانچہ آدمی التحیات میں خدا تعالی خدائی کا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اور وہ اشہد ان محمد عبدہ سے رسول کی رسالت سے اقرار کرتا ہے. نماز کے اندر روزہ بھی ہے. جس طرح سے آدمی روزے کے حال میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا، اسی طرح سے آدمی نماز کے اندر بھی کچھ کھا بھی نہیں سکتا. نماز کے اندر زکات بھی ہے. اس ترقی یافتہ دور میں پیسے سے تو وقت اہمیت ویلیو ہے. جس طرح سے آدمی زکات میں اپنے مال سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح سے آدمی اللہ کے راستے میں کچھ وقت خرچ کرتا ہے. نماز کے اندر حج بھی ہے. جس طرح سے آدمی بیت اللہ شریف میں طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف دھیان جمائے رہتا ہے، اسی طرح سے آدمی نماز کے اندر بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف دھیان جمائے رہتا ہے. جس طرح سے آدمی حج میں وقوف عرفات وغیرہ کرتا ہے، اسی طرح سے آدمی نماز میں قیام کی جگہ سجدہ اور سجدہ سے قیام کرتا ہے. جس طرح سے آدمی حج میں وقوف عرفات وغیرہ کرتا ہے، اسی طرح سے آدمی قیام کی جگہ سجدہ اور سجدہ سے قیام کرتا ہے. نماز کے اندر تلاوت بھی ہے. جس طرح سے آدمی تلاوت میں قرآن کریم کچھ حصہ پڑھتا ہے، اسی طرح سے آدمی نماز میں تلاوت میں قرآن کریم کچھ حصہ پڑھتا ہے. نماز کے اندر ذکر کا تسبیح بھی ہے کہ آدمی نماز کے اندر قوما رکوع و سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم اور ربنا لک الحمد کہتا ہے. نماز معاشرت کی تعلیم دیتی ہے. معاشرہ کہتے ہیں کہ ایک چند خاندانوں کا آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا. اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک ہو کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ 5 وقت پورے محلے کے لوگ ایک جگہ جمع کر نماز ادا کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے خیر معلوم ہو سکے. کوئی بیمار ہو تو اس کی خبر گیری کر سکے، کوئی پریشان حال ہو تو اس کی غم اور پریشانی کو دور کر سکے. اس طرح زندگی گزارنے سے محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے. معلوم چلا کہ نماز آپس میں مل جل کر رہنے کا سبق سکھاتی ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھر میں آگ لگا دوں جو جماعت چھوڑ کر تنہا اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں. میرے دوستو، جب اللہ جماعت چھوڑ کر اکیلے نماز پڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتے تو پھر اکیلے رہ کر زندگی گزارنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اسی بات میں تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.